نماز شریعت ہے اور شریعت امر الہی ہے، تمہارے امور میں داخل نہیں ہے، تمہارے مسائل میں داخل نہیں۔ یہ بات تفصیل سے ہم نے کل عرض کی۔ شورا میں ہوا کیا تھا، ہسٹری کیا ہے اس کی تفصیلات تو آپ جا کے خود پڑھیں، خود دیکھیں، اور ضروری ہے، آپ سب پر واجب ہے۔ میرے تمام بھائی سن رہے ہیں، میں کسی ایک فرقے سے خطاب نہیں کر رہا ہوں، اپنے تمام برادران اسلامی سے خطاب کر رہا ہوں کہ یہ آپ کا فریضہ ہے کہ ہسٹری میں جو ہوا ہے کم سے کم وہ مسائل کے جن پر آپ کے عقائد منحصر ہیں، آپ کا عقیدہ جن پر متوقف ہے، کم سے کم ان تمام امور کو خود آپ تحقیق کے ساتھ اس پر غور کیجئے، نہ آپ ہماری سنیے نہ کسی اور کی سنیے۔ ہم سے جتنا سنا اس کے بیس پر آپ جا کر ریسرچ کیجئے اور یہ دیکھیے کہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ریسرچ میں اس سے زیادہ باتیں ملیں جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ خود دیکھیے، خود جا کر دیکھیے کہ ہوا کیا تھا شورا میں۔ 6 افراد کو معین کیا گیا اور 6 افراد کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ آپس ہی میں ایک آدمی کو منتخب کریں، اور اس میں جو شرطیں رکھی گئیں وہ تمام شرطیں وہ تھی کہ طے شدہ تھا کہ اس میں ایک نام بھی شامل کیا گیا ہے امام علی علیہ السلام کا، کسی طرح خلافت یہاں تک نہ پہنچ سکے۔ جو شرطیں جس انداز کی رکھی گئی تھی، آپ کو معلوم ہے کہ مولا کائنات کا تو نام ہم نے لے لیا، ہم باقی نام نہیں لینا چاہتے، صرف اس وجہ سے کہ تاکہ وہ نام آپ خود جا کر پڑھیں اور کہیں نام لینے سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ہم خدا نخواستہ کوئی کسی کی دل آزاری چاہتے ہیں کسی بھی اعتبار سے۔ لہٰذا بغیر ناموں کے تذکرے کے 5 شخصیتیں اور تھیں، اور کچھ اس طرح کی شرطیں رکھ دی گئیں کہ جس سے یہ بات طے ہو جائے کہ معاملہ علی تک نہ پہنچے اور لیڈرشپ علی تک نہ پہنچے۔ ان میں سے ایک شرط وہ تھی کہ جس کو کونسل کے جو ہیڈ تھے، جن کو ہیڈ معین کیا گیا تھا کونسل کا، انہوں نے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ طے شدہ ہے اس وقت کہ ہم 6 کو اس لیے منتخب کیا گیا ہے کہ پوری امت میں ہم 6 سب سے اہم شخصیت ہیں، اور ہم سب یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم 6 میں یا علی آپ کی شخصیت سب سے اہم ہے۔ اب یہ اعتراف ہے، یہ اعتراف کوئی احسان نہیں ہے علی کے اوپر، اعتراف کرنا ہی پڑے گا، کرنا ہی پڑے گا۔ اس لیے کہ اگر کوئی دن کے وقت یہ کہے کہ اس وقت دن ہے تو یہ دن پہ کوئی احسان ہے کہ ابھی ہم نے دیکھو دن کو دن کہہ دیا، دن تو دن ہے، تم اگر نہیں کہو گے تو لوگ تمہیں دیوانہ کہیں گے۔ لہذا تمہیں اپنے عقل کے ثبوت کے لیے بتانا ہی پڑے گا کہ اس وقت دن یہ سورج ہے، سورج کو کون روک سکتا ہے، سورج کو کون چھپا سکتا ہے؟ تو کہا یا علی آپ ہم سب میں بہتر ہیں، اور سب سے پہلے آپ کو آفر کیا جاتا ہے کہ آپ یہ لیڈرشپ قبول کر لیجئے۔ کوئی اور ہوتا تو کچھ ہو جاتا، لیڈرشپ قبول فوراً کرتا۔ اب میں نے ایک سوال قائم کیا تھا، وہ یہاں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا کہ علی نے شورا میں اپنے نام کو قبول کیوں کیا؟ جب شورا میں کلام رکھا گیا تو کیوں قبول کیا مولا کائنات نے کہ ٹھیک ہے میں رہتا ہوں ایک انشاء، آپ کو ابھی جواب مل جائے گا اس کا۔ جب علی کو آفر کیا گیا کہ اب آپ قبول کر لیں اور ہم باقی جو 5 ہیں اس کی تائید کریں گے اور اعلان کر دیں گے کہ بھائی جو کونسل بنائی گئی تھی اس کونسل نے طے کیا ہے کہ علی خلیفہ وقت ہے، تو کہا ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، میں قبول کرتا ہوں۔ کہا آپ قبول کرتے؟ کہا میں قبول کرتا ہوں۔ اس لمحے یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ قبول کر رہے ہیں، لیکن ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ دیکھیں فرق آپ کے ذہن میں ہے نا، بیعت سے رہبر بنانا اور رہبر کے بعد بیعت کرنا۔ اب یہ بیعت کرنے والے شرط لگا رہے ہیں رہبر کے اوپر،
آپ کو رہبر جب مانیں گے جب آپ ہماری شرط مانیں گے. تو رہبر آپ ہوئے کہ رہبر یہ ہوئے؟ بھائی شرط کون لگاتا ہے؟ رہبر لگائے گا شرط. ماننے والے شرط لگا رہے ہیں ہم آپ کو مانیں گے خلیفہ اگر آپ ہماری یہ شرط مانیں گے. مولا نے اسی لیے قبول کیا تھا کہ ٹھیک ہے میں شورا میں رہتا ہوں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے، قیامت تک یہ بات لکھ لی جائے اور صاحبان عقل و فکر ہمیشہ اس پر غور کرتے ہیں. کیا بتاؤ شرط کیا ہے؟ کیا شرط یہ ہے کہ آپ پہلے یہ اقرار کریں کہ جس وقت آپ خلیفہ ہو جائیں گے جب ہم بنائیں گے تبھی تو ہوں گے نا. تو جب ہم آپ کو خلیفہ بنا دیں گے بیعت کے راستے سے اور آپ بن جائیں گے تو آپ قرآن مجید اور سیرت رسول اور آپ سے پہلے جو خلفاء گزرے ہیں ان کی سیرت پر عمل فرمائیں گے. مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ کہا قرآن مجید اور سیرت رسول بے شک اس پر میں عمل کروں گا. لیکن یہ تم نے تیسری شرط میں لگا دی کہ سیرت شیخین پر بھی عمل کرنا ہوگا. کہا بس یہ ہماری شرط ہے، اگر آپ اس کو قبول کریں. آپ کو اندازہ ہے نا کہ شرط کیوں لگائی گئی تھی؟ معلوم ہے کہ کیا جواب ملے گا علی کی طرف سے، مگر علی بھی تو یہ چاہ رہے تھے کہ جواب سن لو میرا. علی بھی تو یہ چاہ رہے تھے کہ جواب سن لو میرا اور نوٹ ہو جائے اور مسلمان قیامت تک عقل و فکر کے دریچے کھول کے اس کو سنیں کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. علی نے سوال کیا تم یہ بتاؤ کہ سیرت شیخین مطابق قرآن و سنت رسول ہے یا الگ سے کوئی چیز ہے؟ اگر مطابق ہے تو قرآن و رسول کی سنت کہہ دیا اس میں آ گیا شامل ہو گیا بات ختم ہو گئی. توجہ کیجئے. اور الگ سے کوئی چیز ہے تو میں اس پر عمل کیوں کروں جو قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ اسلام عقل کا نام ہے. اسلام عقل کا نام ہے، فکر کا نام ہے. اس میں نہ کوئی جھگڑے کی بات ہے، نہ کوئی لڑائی کی بات ہے، نہ سینے چڑھانے کی ضرورت ہے، نہ غصہ ہونے کی ضرورت ہے. سمپل مسائل ہیں، سیدھے سیدھے ایشوز ہیں. ہم سب کو جواب دینا کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر اور ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم خود ریسرچ کریں اور سوچیں. اب بتائیے کہ مولا کائنات نے جو بات کہی صحیح تھی کہ غلط تھی؟ کون ہے وہ کہ جو اس موقع پر ایسی بات کرے جو علی نے کی؟ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ سیاست نہیں آتی تھی. سیاست نہیں آتی تھی. ہاں بالکل، اگر سیاست دھوکے کا نام ہے تو علی کو دھوکہ دینا نہیں. مگر علی کو جو سیاست آ گئی تھی وہ سیاست دیکھو اس وقت کہ علی نے، یعنی علی کے علاوہ کوئی اور ہوتا واقعی اس طرح کے سیاست دان تو کہتا ہم ہر چیز پہ عمل کریں گے. اور اس کے بعد کہتے تھا جب خلافت مل جاتی پھر کون پوچھنے والا تھا؟ اب جس کو سیاستدان کہا جاتا ہے اس نے صلح حسن میں یہی تو کیا کہ ہر شرط قبول کر لی اور بعد میں کہتے کہ صلح نامہ میرے قدموں میں ہے. اس نے کیا کر لیا؟ آج تک ان کو رضی اللہ کہا جا رہا ہے. تو علی بھی یہ کر سکتے تھے، لیکن علی میں اور ایسے لوگوں میں فرق ہی کیا رہتا؟ پھر یہ کیسے معلوم ہوتا کہ یہ سیاست کیا ہے اور سیاست الہیہ کیا ہے؟ علی جس سیاست پہ عمل کر رہے تھے اس سیاست کو سیاست الہیہ کہا جاتا ہے. علی نے انکار کر دیا. اگر آپ کا اصرار یہ ہے کہ یہ ایک الگ سی ایک آپ شرط لگا رہے ہیں قرآن اور سنت بس یہ بحث ہے شریعت کا اور دین کا،